الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ازواج مطہرات کی عظمت و شان، اور بالخصوص ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت و افضلیت۔ یہ موضوع عقیدہ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے آج کے اس دور میں ایسے موضوعات کی صحیح رہنمائی ضروری ہے۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ جو مقتدر علمی شخصیت تشریف فرما ہے، محقق اہل سنت، مناظر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی فدا حسین رضوی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ اور بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظمت و شان کیا ہے؟ نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت، جیسا کہ آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظمت اور شان کے حوالے سے سوال کیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظمت اور شان سے قبل میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ازواج مطہرات، ازواج کا لفظ یہ زوج کی جمع ہے جی، جس کا معنی ہے جوڑا، اور زوجہ عربی میں بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ازواج کا مطلب ہوا بیویاں، مطہرات کا معنی ہے پاک، جی جی، تو ازواج مطہرات کا مطلب ہوا یعنی پاک بیویاں۔ اور ازواج مطہرات کا جو لفظ ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں، تو اس سے متعلق بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں جو روایات ہیں ان کے مطابق 11 سے 13 تک کا عدد ملتا ہے۔ ان سب کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے اور انہی کو امہات المؤمنین سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ امہات المؤمنین سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ امہات المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی مائیں، اور مومنوں کی مائیں یہ کیوں ہیں کہ قرآن کریم نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ بے شک نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ان کی ازواج یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا فی تعظیم حقہن و تعریم نکاحہن علی التعبید لا فی النظر الیہن، کہ یہ جو فرمایا کہ نبی کی ازواج جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس سے ایک بات تو یہ واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ علی التعبید ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حیات مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ شہداء سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسے دیکھیں آپ کے شہداء کے متعلق تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں۔ اب ان کے زندہ ہونے کے باوجود، ان کی زندگی کو قرآن کے بیان کرنے کے باوجود
ان کی ازواج سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات مقدسہ ہے وہ شہداء سے بھی بڑھ کر ہے کہ حضور کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو نکاح کے حرمت کے حق میں بھی وہ مومنوں کی مائیں ٹھہری۔ تو بہرحال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عظمت اور شان تو یہ عطا فرمائی کہ انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ اور دوسری بات جو قرآن کریم نے نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، کائنات کی کوئی عورت بھی مرتبے اور مقام میں تمہارے ہم پلہ اور برابر نہیں۔ اسی کے تحت اگر آپ تفسیر خازن کو دیکھیں اور تفسیر بغوی کو دیکھیں، اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میری بارگاہ میں تمہاری قدر و منزلت دوسری نیک خواتین جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ یعنی رب کے ہاں جو مرتبہ اور مقام، جو عزت و شرف، جو عظمت، رفعت اور شوکت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی ہے، وہ پوری کائنات کی عورتوں میں سے اور کسی کی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کہ وہ رسول اللہ کے حرم میں آ گئی، ان کی نسبت حضور سے آ گئی، تو آپ اندازہ کریں کہ عورتیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ مرتبہ اور مقام پا گئیں کہ کائنات کی کوئی عورت ان کے برابر نہیں ہو سکتی، تو جن کی نسبت کی وجہ سے وہ بے مثل ہو گئیں، خود وہ منسوب الیہ کی عظمت، رفعت اور شوکت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی یہ بھی عظمت اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نؤتہا اجرہا مرتین، فرمایا اور اگر دیگر عورتیں وہ بھی نیک عمل کریں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی کوئی نیک عمل بجا لائیں، مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھیں، وہ بعد میں تو کسی کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت کی جو صحابیات ہیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان کو حضور کے حرم میں آنے کا، حضور کے ساتھ اس نسبت کا شرف حاصل نہیں ہوا، اب وہ بھی ایک نیکی کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی ایک نیکی کرتی ہیں، تو جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی دیگر صحابیات میں سے کسی صحابیہ کو ایک نیکی پر عطا فرمائے گا، تو وہی نیکی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ بجا لائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر، اس سے ڈبل، 2 گنا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن کریم خود اس پوری سورہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے آداب کو بھی بیان فرماتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان تطہیر کو بالکل واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے اہل بیت کو ایسے پاک اور ستھرا فرما دیا ہے کہ ناپاکی کو، نجس کو، پلیدی کو ان کے قریب بھی کھٹکنے نہیں دیا۔ تو یہ آیات مقدسہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ حضور، بڑے مدلل انداز میں آپ نے ازواج مطہرات کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اچھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا
تعارف اور ان کی چند خصوصیات بیان فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کا کیا تعارف کروائیں، اور سیدہ کا تعارف بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ مسلمہ اول ہے، وہ ملکۃ العرب ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ خیر النساء اور کہف امن و اما، جیسا کہ میرے امام مجدد میں حاضرہ و سابقہ و مستقبلہ مستمرہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی آپ فرماتے ہیں سیاہ ماں، پہلی ماں، کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پر تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ تو موسنا امت، راحت و قرار قلب مصطفیٰ، غم گسار سرور انبیاء، ام بطول ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اسلام کی اولین عظیم المرتبت خاتون ہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجائے محترمہ ہیں۔ آپ کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی اور کھٹن دور میں دین حق کا بھرپور ساتھ دیا، اور قربانی ہو، وفاداری ہو، حکمت ہو، صبر ہو، ان سب چیزوں میں آپ اپنی مثال آپ تھیں۔ اور جہاں تک بات ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مخدومہ کائنات کی خصوصیات کی، آپ کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ مومنوں کی سب سے پہلی ماں ہیں، جیسا کہ ابھی امام اہل سنت کا شعر بھی میں نے پڑھا کہ سیاہ ماں، پہلی ماں، مومنوں کی سب سے پہلی ماں بھی آپ ہے۔ اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حرم رسول میں رہنے والی، یعنی جنہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے رسول اللہ کے حرم میں بقید حیات رہنے کا سب سے زیادہ وقت 25 سال کا عرصہ ملا، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور 25 سال کا عرصہ ملنے کے ساتھ ساتھ جو کمال غضب کی بات ہے وہ آپ دیکھیں کہ سیدہ نے حضور کے حرم میں 25 سال گزار دیے، لیکن اتنے اعلی خاندان اور آسائش و آرام میں پرورش ہونے کے باوجود اور زندگی گزرنے کے باوجود جب حرم رسول میں آئیں اور اسلام کا بڑا کٹھن اور سخت دور تھا، لیکن یہ 25 سال گزار دیے، سیدہ نے کبھی بھی، آپ کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا آپ نے 25 سالوں میں ایک بھی ایسا کام کیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہو۔ اور یہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے آپ کا کردار ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہماری ماڈل ہیں ہی وہ، ان کی شہزادی ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی صحابیات ہیں، کہ آج تو نا وہ بڑے ناز نخرے سے بھی عورت بیاہ کے لائی گئی ہو تو دوسرے دن حالات بدل جاتے ہیں اور تیور بدل جاتے ہیں، لیکن سیدہ اتنے آسائش و آرام سے آئیں، اور کیسے حالات تھے آپ سب حضرات سمجھتے ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، لیکن سیدہ نے 25 سال میں کبھی بھی حضور کے مزاج کے خلاف ایک بات نہیں، اور مزاج کے خلاف بھی نہیں کی۔ اور ابن کثیر نے تو یہ بھی لکھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفاداری اور حق رفاقت یوں ادا کیا کہ 25 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی آواز رسول اللہ کے سامنے اونچی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ اس کو موجودہ دور میں بھی دیکھیں کہ یہی تو بات ہے کہ گویا سیدہ جیسی عورت کون ہے؟
اسی لیے تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی حضور کثرت کے ساتھ ذکر کرتے، اور اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا تو حضور اس وفاداری کا صلہ یہ دیتے کہ گوشت سیدہ کی سہیلیوں کو بیچتے، اور اگر کچھ چیزیں آتی تو تحائف آپ کی سہیلیوں کو بیچتے، یعنی سیدہ نے بھی وفاداری کا حق ادا کیا، حق کے رفاقت میں اپنی مثال آپ تھی، حضور نے بھی اس وفاداری پہ جو صلہ دیا، واہ 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 واہ، اس کی بھی کیا بات ہے۔ تو اسی لیے سیدہ فرماتی حضور کثرت کے ساتھ تذکرہ فرماتے، اور اتنا تذکرہ فرماتے کہ میں رشک کرنے لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ خود محبوبہ کائنات ہیں، آپ کا لقب ہے محبوب کائنات، اب فرماتی مجھے رشک آ جاتا، میں عرض کرتی یا رسول اللہ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں، خدیجہ کے علاوہ عورت تھی کوئی؟ تو حضور فرماتے عائشہ ہاں ایسے ہی ہے، یا کانت و کانت، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، وہ محسنہ، وہ مشفقہ، ان جیسا کون تھا؟ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، اللہ نے مجھے سیدہ سے اولاد دی، اور اولاد بھی کیسی کہ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، کان شرم و حیا، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ایسی اولاد جیسی اولاد کائنات میں کسی کی نہیں ہے، ویسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ سے حضور کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے سیدہ جیسا کوئی نہیں، اور آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب تک آپ 25 سال تک حرم رسول میں رہی، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی قالت عائشہ تو لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطامات، کہ حضور نے تب تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا، سیدہ کے ہوتے ہوئے جب آپ ظاہری حیات سے پردہ فرما گئیں تو تب آپ نے دوسرے نکاح فرمائے۔ اور پھر آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حسنین کریمین ہو، آپ کی آگے اولاد ہو، یا سیدہ امامہ ہوں آپ کی اولاد، یعنی قیامت تک آنے والی حضور کے بیٹیوں کی جو اولاد ہے، اور خصوصاً سادات کرام قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کی نانی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، نبوت کا ظہور ہوا، تو نبوت کے ظہور کے بعد سب سے پہلی خبر حضور نے جس کو پہنچائی، اور انہوں نے بلا تأمل اور بلا جھجک حضور کی تصدیق فرمائی، وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ کی تعلیم کے ساتھ، حضور کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والی جو ہستی ہیں وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسا نہیں تھا بھائی حضور آئے تو حضور کے آنے سے آپ نے تصدیق فرما دی، تو اعلان نبوت کا پہلے کا دور بھی آپ دیکھیں، حضور پہلے بھی کوئی بات کرتے تو سیدہ اس کی تصدیق کرتی، سر تسلیم خم کرتی۔ یہ سیدہ کی بھی عظمت ہے، اور میرے آقا کی نبوت کی بھی عقلی دلیل ہے کہ دیکھیں نا، عام طور پہ باقی لوگ مان بھی جائیں تو جو قریبی ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتے بندے کو، اس لیے کہ ساری حقیقت حال ان پہ آشکار ہوتی، اور پھر زوجہ کے سامنے تو ہر چیز کھلی کتاب ہوتی ہے۔ تو سیدہ حضور کی پہلی زوجہ ہیں، لیکن نا آپ نے اگر اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی بات فرمائی یا اعلان نبوت کا ظہور ہوا تو آ کے سیدہ کے سامنے اسلام پیش کیا، یا بعد کی کوئی بات ہو تو سیدہ نے بلا جھجک، بلا تأمل، بلا توقف فوراً اس کی تصدیق کی، اور
یہ بتا دیا کہ حضور پکے اور سچے نبی اور رب کے آخری نبی ہیں۔ تو سیدہ کی تو خصوصیات بندہ بیان کرتا جائے، یہ بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کے نقش قدم پہ چلائے اور ہمیں بھی سیدہ کے صدقے صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے۔ آمین آمین حضور، ماشاء اللہ۔ اچھا، کیا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے؟ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ابھی خصوصیات میں بھی میں نے چند احادیث کا تذکرہ کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ میں جو عظمت اور شان ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خلوت نشینی جب اختیار کی اور آپ کئی دن تک کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور حضور کچھ کھانا تو ساتھ میں لے جاتے اور بعد میں آپ کے لیے غار حرا میں کھانا سیدہ خدیجہ الکبریٰ لے کے جاتی۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت اور شان کا اندازہ کریں کہ ابھی تو نا غار حرا میں بندہ جانا چاہے تو ایک تو گاڑی بہت قریب جا کے اتارتی ہے اور پھر وہاں سے اوپر ابھی تو سیڑھیاں بھی کچھ بن چکی اور راستے میں آپ کو کوئی پانی والا بھی مل جائے گا اور مشروب والا بھی مل جائے گا اور بندہ سستا بھی لیتا ہے۔ اور پھر اب میرے جیسا جوان بندہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اگر کوشش کرے تو ایک طرف یہ چیزیں آپ سامنے رکھیں، یعنی نا ہم بھی دیکھیں نا ایک مرتبہ تو پھر بھی ہمت باندھنی پڑتی ہے۔ کئی مرتبہ سستا کے پھر بندہ غار حرا تک پہنچتا ہے اور سیدہ کی وفاداری اور حق رفاقت کو آپ تصور میں لائیں کہ وہ حرم کعبہ کے قریب گھر ہے، سیدہ وہاں سے پیدل تشریف لاتی جی، اور اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں بنی اور راستے میں پانی والے بھی نہیں ہیں، مشروب والے بھی نہیں ہیں، اور ایک ہے جوان آدمی، اور اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم زوجہ کی عمر مبارک بھی تقریباً 55 سال کی عمر ہے۔ سیدہ ان حالات میں بھی کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچتی جی۔ تو یہ وفاداری، یہ حضور کی خدمت، تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے، سیدہ کھانا لے کے پہنچی نا، میرے آقا نے وفاداری کا صلہ یہ ارشاد فرمایا سیدہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئی اور جبرائیل کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کھانا لے کے آ رہی ہیں برتن میں، تو وہ جب آ جائیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ہمارا سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر، کہ جن پر عرش سے تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، یعنی رب کا سلام آتا ہے، خالق کا سلام آتا ہے سیدہ کو، رسول اللہ کی وفاداری اور خدمت۔ اور جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بھی سلام عرض کر۔ تو آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کیا عظمت اور شان ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیا ہے، اور وہ ایسا محل جو اپنی مثال آپ ہے۔ اور سیدہ کی شان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض 4 خطوط قال تدرون ما هذا فقالوا اللہ ورسول عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء آل الجنہ خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون و مریم ابنۃ عمران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے زمین پر 4 خط کھینچے
اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، آسیہ بنت مزاحم ہیں، اور مریم بنت عمران ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ کی شان سن کر، مان کر، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضور، آپ نے بڑے احسن انداز سے ازواج مطہرات اور بالخصوص ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و عظمت پہ روشنی ڈالی۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے بڑے احسن اور مدلل انداز میں شان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور شان ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سماعت فرمائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم